बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। अपने असल मौजू पर आने से पहले मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ, और वो वजाहत है अवामी तहरीक से मुतालिक। पिछले दिनों NA-133 में जो इलेक्शन हुआ है, ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिसमें शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा जीती हैं, उसकी वीडियो करते हुए मैंने आपको बताया था, मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि जो पीपल्स पार्टी की तरफ से पैसे तकसीम किए गए, हल्के में 35,000 के करीब वोट ख़रीदे गए, उसमें अवामी तहरीक जो है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की जो तहरीक है, जमात है पाकिस्तान अवामी तहरीक, उनके लोगों ने भी पैसे लिए और अपने वोट बेचे। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। इस वीडियो के बाद अवामी तहरीक के मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारान की तरफ से मुझे फ़ोन कॉल्स आईं, और उन्होंने कहा कि आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं है, उनके बकौल। और वो कहते हैं कि जी हमने उनसे कोई पैसा नहीं लिया, और हमने गैर मशरूत हिमायत की है पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल की। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये वजाहत जारी कर दें हमारी तरफ से कि हमने कोई पैसा नहीं लिया, हम अपनी सियासी और मजहबी खदमात के एवज़ चार्ज नहीं करते, हम मजहबी और सियासी खदमात के एवज़, ये कोट एंड कोट मैं आपको उनके तर्जुमान का जुमला बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम मजहबी और सियासी खदमात के एवज़ चार्ज नहीं करते। अच्छा, मैंने बहरहाल ये उनकी तरफ से वजाहत है, मेरा सोर्स अभी भी इस बात पर कायम है कि ऐसा हुआ है, यानी जो मैंने वीडियो में कहा था मैंने दोबारा चेक किया है, बस सोर्स अपनी बुनियाद पर खड़ा है। लेकिन बहरहाल अवामी तहरीक ने इसको डिनाई कर दिया है, और उनकी तरदीद आई है, वो कह रहे हैं कि जी हमने कोई पैसे वसूल नहीं किए। तो मैंने सोचा अखलाकी तौर पर, चूँकि ये उनका मौक़िफ़ है, तो ये मौक़िफ़ उनका भी मैं आपके सामने रख दूँ। वो कहते हैं कि जी ये बात गलत है, हम पर ये इल्ज़ाम गलत है, हमने पैसे लेकर पीपल्स पार्टी की हिमायत नहीं की। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने जो हिमायत की क्यों, क्या वजूहात थी एक ऐसी जमात की हिमायत करने का जिसको मुल्क की ख़राबी के ज़िम्मेदार समझते हैं, जिन जमातों को, पीपल्स पार्टी भी उन्हीं में से एक है, और आप उनके ख़िलाफ़ धरने देते रहें, आप उनके ख़िलाफ़ तहरीकें चलाते रहें, और आप कहते रहें कि ये है वो करप्ट निज़ाम जिसने पाकिस्तान को तबाह किया, इस निज़ाम को बदलो, और उस जमात को आज आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी हमने नून लीग के ख़िलाफ़, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, कोई चॉइस नहीं थी, ये उन्होंने कहा हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए हमने उनको सपोर्ट किया। तो मैंने कहा कि चॉइस थी, आप अपना उम्मीदवार उतार सकते थे मैदान में। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इलेक्शन लड़ने के लिए इतने पैसे नहीं थे। तो मैंने फिर उनसे कहा कि आपको पैसों की क्या ज़रूरत है, आपका डाई हार्ड फ़ैन है, आपको उम्मीदवार खड़ा होगा जब आपका जो वर्कर है, जो गैर मुतज़लज़ल है, वो तो आपको वोट डालेगा। वो 20,000 है, 25,000 है, जितना दावा करते हैं, तो कम से कम उतना वोट तो आपको पड़ता, और ये बड़ी अच्छी प्रेजेंस होती है आपकी। उन्होंने कहा कि नहीं, बहरहाल हमारी पार्टी ने ये फैसला नहीं किया, और हमारी पार्टी ने फैसला किया कि जो मौजूदा दोनों जमातें हैं उनमें से किसी एक को सपोर्ट किया जाए। नून लीग को हमने सपोर्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा मॉल्टन वाला उनके साथ एक मामला चल रहा है। तो नून लीग की मुखालफत में जाकर हमने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, और हमारी गैर मशरूत हिमायत थी उनके साथ। इसके नतीजे में, इसके जवाब में हमने उनसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया, माली या किसी भी किस्म का। गंडापुर साहब के प्लॉट पर दफ्तर कायम किया गया। तो उन्होंने कहा, हाँ एक और बात उन्होंने बताई अवामी तहरीक, उन्होंने कहा कि जी हमें पैसों की ऑफ़र की गई थी, हमें पीपल्स पार्टी ने कहा कि आपके ज़ाहिर आप पैसे खर्च हो रहे हैं, आपके अखराजात हो रहे हैं, तो अखराजात की मद में, और इसके अलावा जो आप चाहते हैं हम आपकी खदमत कर देते हैं, हम आपको पैसे देते हैं। तो अवामी तहरीक ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया था। तो पैसे ऑफ़र ज़रूर किए गए थे, इसका मतलब पैसे सर्कुलेट ज़रूर कर रहे थे इस हल्के में पीपल्स पार्टी की तरफ से, जैसे बाकी लोगों को मैंने कहा कि ख़रीदा गया, बोलियाँ लगाई गई, ऑफ़र्स की गई। तो ऐसे ही जो है वो यहाँ पर अवामी तहरीक के लोगों को भी ऑफ़र्स की गई, लेकिन अवामी तहरीक कहती है हमने पैसे नहीं लिए, और मेरे सोर्सेज कहते हैं कि उन्होंने पैसे लिए हैं। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ था, जो मैंने सोचा कि आपके सामने रख दूँ। अब आ जाइए ज़रा, वैसे तो एक वजाहत मैं और भी करना चाहता था, और वो भी काफ़ी दिन से पेंडिंग चली आ रही है। बीच में 3-4 दिन मैंने वीडियोस नहीं की, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उसमें कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। जो मैंने एक सालकोट वाले हवाले से एक जुमला मेरे मुँह से निकल गया था, मैंने कहा था ये नादान लड़के हैं जिन्होंने एक श्रीलंकन को जो है वो मौत के घाट उतार दिया, या उस बेचारे की जान ले ली। अगरचे मैंने पूरी वीडियो में खुलकर इन पर बहुत तनकीद की थी, लेकिन इस जुमले पर मेरी काफ़ी तनकीद, और लोगों ने कहा कि आप इनको दहशतगर्दों को या कातिलों को नादान क्यों कह रहे हैं। तो वो मैंने इस वजह से कहा था कि मेरा कहने का मतलब ये था कि वो कोई दहशतगर्द नहीं है, वो कोई जराइम पेशा लोग नहीं हैं, वो बाकायदा मुजरिम नहीं हैं, मुजरमाना रिकॉर्ड के हामिल लोग नहीं हैं, वो किराए के कातिल नहीं हैं, वो किसी गैंग का हिस्सा नहीं है। लेकिन जहालत की वजह से
ناسمجھی کی وجہ سے، قانون سے ناآشنائی کی وجہ سے، مذہب کی دوری کی وجہ سے، ان تمام وجوہات کے بنا سے پر عام جو گھرانوں کے لڑکے تھے انہوں نے یہ جرم سرزد کیا۔ اگرچہ اس جرم کی سزا ان کو سخت سے سخت وہی سزا ملنی چاہیے جو پاکستان کے قانون میں لکھی ہوئی ہے، اور ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے، اس پر میں بالکل قائم ہوں، کھڑا ہوں۔ لیکن یہ جملہ شاید لوگوں کو لگا کہ میں نے کچھ نرم جملہ کہا ہے یا میں ان کی حمایت میں جملہ کہا ہے، تو میں ان کی حمایت میں نہیں تھا، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے۔ اب آ جائیے ذرا مختصراً آج کے جو کیس کی شہباز شریف صاحب نیاب عدالتوں میں پیش ہوئے، 3 عدالتوں میں آج وہ پیش ہوئے ہیں، 3 کیسز میں۔ ایک ان کے اوپر منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے جس میں ان کے باقی فیملی ممبرز بھی نامزد ملزم ہیں، حمزہ شہباز سمیت۔ دوسرا جو کیس ہے وہ آشیانہ کا چل رہا ہے، اور تیسرا ان پر رمضان شوگر مل کا چل رہا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے وہ منی لانڈرنگ کے عدالت میں عام طور پر جاتے ہیں، اس کا کیس ایک الگ جج کے پاس ہے، اور باقی دونوں کیسز ایک ہی جج کے پاس ہیں، یعنی 3 کیسز کی 2 جج سماعت کرتے ہیں۔ اب جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ نسیم احمد ورک صاحب کے سامنے ہے، اور نسیم ورک صاحب جو ہیں وہ آج 9:45 بجے کے قریب کمرہ عدالت میں پہنچے تھے۔ 9 بجے سے لے کر پھر شہباز شریف صاحب انتظار کرتے رہے، جج صاحب تھوڑا سا لیٹ تھے۔ جب کیس شروع ہوا، سماعت شروع ہوئی، تو آج کارروائی جو ہونی تھی وہ ملک علی احمد، جو آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا ایک مرکزی ملزم تھا اسی، اور وہ ان کا قریبی ساتھی تھا، وہ کچھ عرصہ پہلے گرفتار ہوا تھا، تو اس پر جو ہے وہ چارج فریم ہونا ہے، اس کو چالان کی کاپیاں آج دی گئی ہیں۔ نسیم ورک صاحب کے سامنے آج جب پیش ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب، تو ان کے وکیل امجد پرویز صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی آج حمزہ شہباز جو ہیں وہ رات اسلام آباد میں ایک شادی کی تقریب میں، فیملی میں ایک شادی تھی، اس کی تقریب میں گئے ہوئے تھے، تو وہاں سے واپس آنا تھا، لیکن دھند کی وجہ سے موٹر وے بند تھی اور وہ نہیں آ سکے۔ تو اس پر جج صاحب مسکرائے اور مسکراتے ہوئے پنجابی میں کہا کہ موٹر وے تے کھلی سی، انج تے نہ کرو، موٹر وے تے کھلی سی۔ تو انہوں نے کہا کہ موٹر وے تو بند نہیں تھی، ہاں آپ ان کی حاضری معافی کی درخواست لائے ہیں تو وہ میں قبول کر لیتا ہوں، لیکن یہ نہ کہیں کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ دھند کی وجہ سے نہیں آ سکے، موٹر وے بند تھی۔ تو اس پر پھر امجد پرویز صاحب مسکرا دیے، اور کہ میرا جھوٹ پکڑا گیا ہے، تو امجد پرویز صاحب مسکرا دیے اور مسکرا کے انہوں نے کہا کہ چلیں جی ان کی حاضری معافی کی درخواست آپ قبول کر لیں۔ تو 2-4 منٹ کی کارروائی ہوئی، ہوا یہ کہ اس میں ملک علی احمد کو چالان کی کاپیاں پیش کی گئیں، اور پھر آئندہ سماعت پر چارج فریم کرنے کے لیے دوبارہ طلب کر لیا گیا، اور 20 دسمبر کی تاریخ دے دی گئی۔ تو اتنا سا کام ہوا جی آج، باقی کچھ بھی نہیں ہوا۔ گواہان بیچارے ہر دفعہ آتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں۔ پھر شہباز شریف صاحب گئے ہیں جج محمد ساجد علی اوان صاحب کے پاس آشیانہ میں، اور آشیانہ میں ذرا دلچسپ صورتحال ہو گئی۔ آشیانہ میں جیسے ہی وہ گئے تو حاضری لگنا شروع ہوئی، چیمہ جی پریزیڈنٹ جی، بلال کدوائی جی پریزیڈنٹ جی، تو جیسے اسکول میں کالج میں حاضری لگا کرتی ہے تو ایسے حاضری لگ رہی تھی۔ تو حاضری لگ رہی تھی تو اتنی میں شہباز شریف صاحب بولنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جج صاحب وہ جو پچھلی عدالت میں منترا سنایا تھا، انہوں نے کہا کہ جج صاحب وہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے تو وہ دھند کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا تو ان کے جو دوسرے وہ تھے وکیل تھے، نواز ایڈوکیٹ، اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ جو امجد پرویز صاحب ہیں، امجد پرویز صاحب منی لانڈرنگ کی عدالت سے اس عدالت میں نہیں آئے تھے، چونکہ تاریخی لینی تھی، کوئی جرا تو ہونی نہیں تھی، تو اس پر پھر جو ہے وہ امجد پرویز صاحب ادھر سے اس عدالت میں نہیں آئے، اسی کمرے میں بیٹھے رہے، اور یہاں پر ان کے ایسوسیٹ نواز ایڈوکیٹ صاحب وہ آئے، اور انہوں نے جب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی حمزہ نہیں آ سکے، تو نواز ایڈوکیٹ نے کہا شہباز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب یہ وہ کیس نہیں ہے، یہ تو آشیانہ میں ہم اپیئر ہوئے ہیں، یہ رمضان شوگر مل نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کہا اچھا ایسے انہوں نے کہا، اور پوری عدالت ہنسنا شروع ہو گئی، اور جو جج صاحب ہیں ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ گئی جب پوری عدالت ہنسنے لگی کہ شہباز شریف صاحب کو یہی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کیس میں پیش ہو رہے ہیں، اور یہ احد چیمہ اور بلال کدوائی وغیرہ جو ہیں یہ کس کیس میں اپنی حاضری لگوا رہے ہیں۔ ظاہر رمضان شوگر مل میں دو ہی ملزم ہیں، رمضان شوگر مل میں ایک ملزم ہے خود شہباز شریف صاحب، اور دوسرے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب، تو یہ بلال کدوائی ہو گئے یا احد چیمہ ہو گئے، یہ تو رمضان شوگر مل میں ہے ہی نہیں، تو اور آشیانہ میں جو ہے وہ حمزہ شہباز نہیں ہے، تو آشیانہ کی حاضری لگ رہی تھی، اور اس حاضری میں انہوں نے وضاحت کرنا شروع کر دی شہباز شریف صاحب نے کہ جی حمزہ نہیں آئے، تو حمزہ تو اس کیس میں ملزم ہی نہیں ہے، جس کیس میں وہ ملزم ہی نہیں ہے اس میں نہ آنے کی وجوہات شہباز شریف صاحب بیان کرنے لگے، تو اس پر پوری عدالت پہ کہہ لگے اور سب ہنسنے لگے۔
اچھا، اس میں اب ہوا یہ ہے، اس میں کاروائی کیا ہوئی ہے اس کیس میں؟ کیس میں کاروائی یہ ہوئی ہے کہ جو بلال کدوانی ہیں انہوں نے کوئٹل کی درخواست دے رکھی ہے، بریت کی درخواست انہوں نے دائر کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ جی مجھے اس کیس سے بری کر دیا جائے، میرے خلاف کوئی ثبوت چیزیں سامنے نہیں آ سکیں اور میرے خلاف کوئی چیزیں ثابت نہیں ہو سکیں، تو عدم ثبوت کی بنا پر مجھے یہاں سے کوئٹ کر دیا جائے۔ تو اس پر اب جواب مانگا گیا تھا نیب سے اور کہا گیا تھا نیب اپنا جواب جمع کرائے۔ آج نیب نے اپنا جواب جمع کرانا تھا، لیکن آج نیب نے جواب جمع نہیں کرایا اور مہلت مانگ لی کہ جناب جواب تیار نہیں ہے، ہمیں مزید مہلت دے دیں جواب تیار کرنے کے لیے۔ تو کورٹ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ 20 دسمبر کو اپنا جواب جمع کرا دیں۔ تو 20 تاریخ تک یہ جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی۔ اچھا، اب یہ آج کی تاریخ جو ہے یہاں پر وہ نیب کی وجہ سے پڑی ہے، نیب کی یعنی پروسیکیوشن کی وجہ سے۔ اب آ جائیے تیسرا، رمضان شوگر مل۔ رمضان شوگر مل میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں، اور اس میں حمزہ، اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اس میں حمزہ شہباز شریف نے، جو کہ عدالت آئے نہیں تھے، انہوں نے اپنے وکیل کے ذریعے سے بریت کے درخواست دائر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جو نیا نیب آرڈیننس آیا ہے اس نئے نیب آرڈیننس میں ان تمام کاموں کو تحفظ حاصل ہے جو کابینہ سے منظور ہوتی ہیں، جس کا فیصلہ کمیٹیز کرتی ہیں، اسمبلی کرتی ہے، قانون پاس ہوتا ہے، تو اس کو نیب نہیں پکڑ سکتی۔ تو چونکہ نئے نیب آرڈیننس میں یہی لکھا ہوا ہے، تو یہ جو گندا نالا بنایا تھا ہماری کمپنی کے باہر، رمضان شوگر مل کے باہر، یہ سارا چونکہ اسمبلی کے ذریعے پاس ہو کر بل منظور ہو کر ہوا تھا ساری چیزیں، اور پھر اس کو ترقیاتی بجٹ میں ڈالا گیا تھا، اس لیے آپ ہمیں پکڑ نہیں سکتے۔ تو اس لیے نئے نیب آرڈیننس کے تحت مجھے بری کر دیا جائے۔ تو اس پر پھر آج عدالت نے نیب سے جو ہے وہ جواب مانگ لیا کہ نیب حمزہ شہباز کی ایکویٹل کی درخواست پر اپنا جواب جمع کرائے کہ نیب کیا کہتی ہے۔ تو یہ کل کاروائی ہوئی ہے، اور یہاں پر بھی 20 تاریخ پڑ گئی۔ تو تینوں کیسز میں 20 دسمبر کو شہباز شریف صاحب کو اور حمزہ کو اب عدالت میں پیش ہونا ہے۔ ایک چیز بڑی عجیب و غریب سی ہو رہی ہے، پچھلی مرتبہ اس پر کافی بحث ہوئی تھی کہ وہ بزرگ گواہان جو آتے ہیں بیچارے 2-2 سال سے آ رہے ہیں، 80 سال ان کی عمریں ہیں، وہ گواہ کے طور پر پیش ہوتے ہیں، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ سرکاری افسران تھے، وہ ذمہ داران تھے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، ہر دفعہ وہ عدالت آتے ہیں اور ان کے بیان قلم بند ہونے ہیں۔ تو پچھلی مرتبہ بھی کہا گیا تھا کہ جناب کم از کم ان کے بیان قلم بند کر لیں تاکہ یہ ان کی تو جان چھوٹے، انہوں نے تو اپنا بیان نہیں ریکارڈ کرانا، نہیں، کوئی ملزم تھوڑا ہے وہ، لیکن بیچارے، اور اس پر جج صاحب نے کہا بھی تھا کہ ان کو آنے جانے کا خرچہ دیا کریں، کون ان کا خرچہ ادا کرتا ہے، لیکن وہ بیچارے ہر دفعہ آتے ہیں، اپنا ٹائم نکالتے ہیں۔ اب سردی کا موسم آ گیا ہے، صبح مطلب 8 بجے عدالت پہنچنا ہوتا ہے، 8 ساڑھے 8 بجے عدالت پہنچنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر راستے بند ہو جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب آنے کی وجہ سے کافی مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، تو 8 بجے پہنچنے کے لیے ظاہر ہے 7 بجے گھر سے نکلتے ہوں گے، 6 بجے سو کے اٹھتے ہوں گے۔ تو بزرگ ہیں بیچارے اور ان کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، لیکن ان کی کوئی سنوائی پھر بھی نہیں ہوئی، اور آج بھی جو ہے وہ بیچارے آئے ہیں گواہان، اور آ کے جو ہے وہ واپس چلے گئے ہیں۔ تو یہ آج کی ہیئرنگ تھی جس میں ہویا ککھ بھی نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔